الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چوتھی حکمت کی بات ہے کہ من علامات موت القلب عدم الحزن علی ما فاتک من الموافقات۔ من علامات موت القلب عدم الحزن علی ما فاتک من الموافقات وترک الندم علی ما فعلتہ من وجود الذلات۔ موت قلب کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو تو اس کو حزن نہ ہو، غم نہ ہو۔ نیکی کے چھوٹ جانے پر غم کا نہ ہونا اور گناہوں کے کرنے پر ندامت کا نہ ہونا، یہ انسان کے قلب کی موت کی علامت ہے۔ تو اس حکمت میں انہوں نے دو علامات بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ پہلی بات کہ نیکی چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، مثلاً تکبیر اولیٰ نہ ملی یہ کافی نہیں، فجر کی جماعت چھوٹ گئی پرواہ نہیں، نماز چھوٹ گئی پرواہ نہیں، مراقبہ چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گئی، تہجد رہ گئی۔ تو نیکی کے قضا ہونے سے یا نیکی کے نہ ہونے سے ان کو دل میں غم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی عمل چھوٹ جاتا تھا تو وہ غم میں وقت گزارتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو وہ اس طرح گھر میں جا بیٹھے جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ اگر کوئی میرے گھر کا فرد فوت ہو جاتا تو کتنے لوگ مجھے بات کرنے کے لیے آتے، میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی کوئی نہیں آیا، لوگوں کے دل میں تکبیر اولیٰ کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دل کی موت ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے چھوٹنے پر غم نہ ہو۔ اسی طرح گناہوں کے کرنے پر ندامت کا نہ ہونا، یہ بھی دل کی موت کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور نادم ہونے کی بجائے الٹا خوش ہو۔ آج تو یہ حالت ہے نا، حیرت کی بات ہے، گناہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ وہ میری بات مان جائے، حالانکہ گناہ کے لیے اس قسم کی دعا مانگنا یہ کفر ہے۔ دعا مانگتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کہ میری وہ بات سن لے، میری وہ بات مان لے، میرا اس سے رابطہ ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اور بات کہ گناہ کیا اور ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا دل انسان کا مردہ ہو چکا ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ گناہ کرنے پر اس کو جزاک اللہ کہنا، تو نیک اعمال کے فوت ہونے پر غم نہ ہونا، گناہوں کے کرنے پر ندامت کا نہ ہونا انسان کے قلب کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ دل عشق الہی کا برتن ہے اور دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دل کے اوپر اجمالی علم پیش کیا جاتا ہے، پھر دل تفصیل کے لیے اس کو دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے، اور جو وہی اتری وہ بھی دل پر اتری، عقل پہ نہیں اتری، اس لیے کہ اجمالی علم کا مقام انسان کا دل ہے۔ یہی دل محبت الہی کا مقام بھی ہے، یاد الہی کا مقام بھی ہے۔ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قلب کی لذت عطا فرماتے ہیں۔
جب دل تمام اعضاء کا سردار ہے تو اگر باقی اعضاء سے اتنے مزے ملتے ہیں تو جو مزے دل سے ملتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. یہ دل کے مزے جب مل جاتے ہیں تو انسان کے سامنے دنیا کی لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں، ہیچ ہو جاتی ہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دل کی کیفیت کا اثر انسان کے کام پر، کلام پر، لباس پر پڑتا ہے، تینوں پر پڑتا ہے. جو دل کی کیفیت ہوگی، بات کرے گا تو بتائے گی بات کے اندر فسق بھرا ہوا ہے، لباس بتائے گا فسق بھرا ہوا ہے، کام بتائیں گے کہ فسق بھرا ہوا ہے. تو دل کی کیفیت کا اندازہ کام سے، کلام سے، لباس سے معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے کو میرے سامنے لاؤ، میں 1 منٹ اس کی گفتگو سن کے بتا دوں گا اس کو کسی کی صحبت ملی ہے یا کبھی نہیں ملی. 1 منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا اس کی گفتگو سے. ڈاکٹر کو چہرہ دیکھ کے بیماری کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ والوں کو آنے والے کی بات سن کے اس کی روحانی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اس سے ہمارے اندر کی حقیقت کھلتی ہے. جب تک نہ کھولے، جب تک نہ بولے، کیا پتہ یہ سبزی فروش ہے یا شیخ الحدیث ہے، پتہ ہی نہیں چل سکتا. ظاہری شکل صورت تو ایک جیسی ہو سکتی ہے، بولے گا تو اپنی حقیقت کو کھولے گا. اس لیے فرمایا المرء تحت لسانی، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپایا. حضرت علی عنہ فرماتے تھے تم بات کرو پہچانے جاؤ گے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا، مومن کا ہو یا کافر کا ہو. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا، مومن کا ہو یا کافر کا. یہ حضرت مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ہمارے مشائخ نے قلب کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب سقیم. قلب سلیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو روحانی بیماریوں سے پاک ہو، ما سوا کی محبت نہ ہو. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور قلب سقیم وہ ہوتا ہے کہ جو بیمار دل ہو. دل میں بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں نا. کیا ثبوت کہ دل بیماری ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے. پھر ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا کہ دل بیمار ہے یا نہیں. ہاں، قرآن پاک نے ٹیسٹ بھی بتلا دیا. فرمایا اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تمہیں غیر مرد سے ضرورتاً بات کرنے کا موقع ملے تو تم بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو ذرا سخت رکھو. فلا تخضعن بالقول، اس لیے کہ لہجہ نرم کرو گی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، طمع کرے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے. تو غیر عورت سے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر دل میں طمع کا پیدا ہونا دل کے مرض کی علامت ہوتی ہے. اب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم میں سے کتنے مریض ہیں. الا ماشاء اللہ. ہر نظر میں ہوس ہے، کم ہوں گے جن کی نظر پاک ہوگی. تو دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب ان بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے. بعض نے کہا کہ قلب میں ایک قسم ہوتی ہے قلب غافل اور دوسری قلب منیب. قلب غافل سے مراد کہ جس میں نفسانی شیطانی جذبات بھرے ہوں، اور قلب منیب سے مراد کہ جس کا رجوع اللہ کی طرف ہو. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور اسی طرح فرمایا کہ وجاء بقلب منیب. اسی طرح قلب کی 2 اور
قسمیں ہیں، ایک ہے قلب میت اور قلب حی، یعنی زندہ دل اور مردہ دل۔ جس دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، غفلت بھری ہے، وہ مردہ دل ہے، اور جو دل اس غفلت سے محفوظ وہ زندہ دل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی، سنی حدیث مبارکہ، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے غمزدہ کرے تو یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ تو نیکی پہ انسان کے دل میں خوشی ہونی چاہیے، اور گناہوں سے انسان کے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان فساد القلوب عن ستۃ اشیاء، 6 اشیاء، 6 وجوہات ہوتی ہیں دل کے مردہ ہونے کی۔ یذنبون برجاء التوبہ، توبہ کی نیت سے گناہ کرتے چلے جانا۔ شیطان یہ نہیں دل میں ڈالتا کہ میں نے بس گناہ ہی کرنے ہیں، نہیں، توبہ کی نیت سے میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ، ایک دفعہ گناہ، بس ایک دفعہ، آخری دفعہ، بس آخری دفعہ۔ یہ ایک دفعہ اور آخری دفعہ چلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے بس اب میں نے نیت کر لیا ہے کہ بس اب گناہ نہیں کرنا، بس ایک دفعہ، پھر ہر دفعہ آخری دفعہ بنتی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ یتعلمون العلم ولا یعملون، علم حاصل کریں گے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَإِذَا عَمِلُوا لَا يُخْلِصُونَ، عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا يَشْكُرُونَ، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ لا يرضون بقسمت اللہ، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ یدفنون موتاہم ولا یعتبرون، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے کندھوں پر اپنے والد کا جنازہ لے کر جائے اور دفن کر کے آئے اور پھر اس کی زندگی نہ بدلے، اس کے دل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبرت پکڑنے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلب کی موت کی علامات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی علامت ہے کہ باقی پر فانی کو ترجیح دے، باقی آخرت کے اعمال باقیات اور فانی دنیا کی چیزیں۔ تو دنیا کی چیزوں پر اگر اعمال کو ترجیح نہ دے تو اس کا مطلب کہ اس کا دل مردہ ہے۔ پھر مخلوق کی محبت دل پر غالب ہونا، یہ بھی دل کی موت کی علامت ہے۔ اور آج کے نوجوانوں میں یہ کیفیت زیادہ ہے، جس کو دیکھو اس نے دل کسی نہ کسی کو دیا ہوا ہے، اس کے دل پہ کسی نہ کسی غیر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔ پھر تیسری بات کہ گناہ کر کے خوش ہونا، اور پانچویں علامت کہ انسان کا دل نیکی میں نہ لگنا، خوش نہ ہونا۔ نیکی کرنا بوجھ ہوتا ہے، مراقبہ کرنا بوجھ، تسبیحات پڑھنا بوجھ، تلاوت کرنا بوجھ، طبیعت گھبراتی ہے، اور یہ کہ نصیحت کی بات بھی بری لگتی ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھاتا ہے لگتا ہے یہ بڑا دشمن ہے میرا۔ اب اس قلب کی جو موت ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ایسے نہیں ہوتی ایک گناہ سرزد ہوا دل مر گیا، نہیں،
مختلف طریقوں سے انسان مختلف گناہ کرتا ہے، پھر ایونچولی جا کے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مثلا نظر کا غلط استعمال کرنا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ تو قلب کے اوپر مہر کا لگ جانا یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے سالسالیہ کے بزرگ خواجہ عبد الخالق غیتوانی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مردہ ہیں وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کی محبت دل میں ہے تو ایسا دل مردہ ہے، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ مردہ ہیں وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ تیسرا ہے زبان کا غلط استعمال۔ ابن عمر لانا فرماتے ہیں، لا تکثر کلاما بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ ذکر الہی کے علاوہ زبان سے زیادہ لمبی باتیں مت کرو کہ غفلت کی باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من علامات اعراض اللہ تعالی من العبد ان یجعل مشغلہ فیما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ کے بندے سے رخ پھیرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو لا یعنی کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ تیسرا ہے کان کا غلط استعمال، کہ ایسی باتیں سنی کہ کان میں پڑی اور دل پر اثر ہوا۔ مثلا موسیقی، حدیث پاک میں ہے کہ موسیقی سے انسان کے دل میں زنا کا خیال اس طرح اگتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے زمین پر کھیتی اگاتی ہے۔ تو جن کو میوزک سے شوق ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں حرام کا جانا، لقمہ حرام دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ دماغ کی سوچ کا غلط رکھنا، بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ تصور میں اپنے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، فینٹیسی۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جتنا انسان کا نقصان ایسے تصورات سے ہوتا ہے کسی اور گناہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مستقل دماغ کسی غیر کے بارے میں کوئی منظر سوچ رہا ہے، کوئی کیفیت سوچ رہا ہے تو دل پر ظلمت ہی ظلمت آ رہی ہے۔ عثمان غنی لان فرماتے تھے، ہم الدنیا ظلمت فی القلب، کہ دنیا کے غم فکر میں ہر وقت لگے رہنا یہ دل کی ظلمت ہوتی ہے، دل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ چھٹی چیز ہے غافلین کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا۔ عائشہ لانا فرماتی ہیں، نبی السلام نے ارشاد فرمایا، لا تلزمن مجالس العشائر فإنها تمیت القلب، لہو و لعب کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ خواہشات والوں کے مجلس میں مت بیٹھو، فإن مجالستهم تذهب بنور الایمان من القلوب، کہ ان کی مجلسیں دل کے ایمان کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ ساتویں چیز ہے جدال، جھگڑا۔ یہ جھگڑا اگر دین کی بات میں بھی ہو پھر بھی دل کو مردہ کرتا ہے۔ دنیا کی بات پہ جھگڑا تو الگ بات ہوئی نا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے،
الجدال فی الدین ینشئ المراء ویذهب بنور العلم من القلب ویقصی. کہ دین کے بارے میں بھی جو جھگڑا کرنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے علمی دلائل سے بات کرنا، وہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے اس کو جھگڑا بنا دینا. وہ جھگڑا بنا دینا دل کو مردہ کر دیتا ہے. حب دنیا انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا، سألت الحسن عن عقوبۃ العالم، کہ عالم کو جو سزا ملتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ قال موت القلب. انہوں نے کہا کہ عالم کو جو سزا ملتی ہے دل کو مردہ کیا جاتا ہے. قال وما موت القلب، پوچھا کہ دل کی موت کیا ہے؟ قال طلب الدنیا بعمل الآخرہ، آخرت کے عمل سے دنیا کا طلب کرنا یہ دل کی موت کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح نماز چھوڑنا، بے پرواہی کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاؤنا بہا طبع علی قلبہ، جو بندہ 3 مرتبہ جمعہ کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، 3 جمعوں کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. جو تکبر کرے، فخر کرے، عجب کرے تو دل مردہ. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اب اس قلب کی موت کے کچھ مراحل ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. یہ مراحل بھی یاد رکھنے والی بات ہے. سب سے پہلے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. نیکی کرے دھل جاتا ہے، اور گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو دل کے اوپر سیاہی آتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہونے کی پہلی سٹیج ہے، دل سیاہ ہو جانا. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دل سیاہ ہو تو گورے منہ پہ اترانا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. دل کالے نل منہ کالا چنگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل کالے سے تو منہ کالا ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو پہلی کیفیت کہ دل کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے. پھر دوسری کیفیت وہ ظلمت زنگ بن جاتی ہے. حدیث پاک، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ دل کو بھی اسی طرح زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا. تو رین اور غین دونوں قلب کی کیفیتیں ہیں. رین زنگ کو کہتے ہیں اور غین نسیان کو کہتے ہیں. دل کے اوپر کبھی کبھی نسیان کی کیفیت آ جاتی ہے. انہ لا یغان علی قلبی، حدیث پاک میں آتا ہے. تو پہلی سٹیج دل پر ظلمت کا آنا، دوسری سٹیج اس ظلمت کا زنگ میں تبدیل ہو جانا، اور تیسری سٹیج کہ انسان کا دل سخت ہو جانا، قساوت کا آ جانا. اور یہ قساوت تب آتی ہے جب لمبا عرصہ انسان غافل رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، فطال علیہم الامد، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو طویل مدت دل سے غافل رہنا دل کے مردہ ہونے کی بنیاد بنتی ہے. پھر جب یہ دل بنتا ہے سخت تو پتھروں سے بھی پرے پار. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. اسی طرح جو انسان وعدہ کرے اور پھر وعدے کو توڑے، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وجعلنا قلوبہم قاسیہ، بنی اسرائیل والوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، اس کو توڑ دیا، اللہ نے دل کو سخت کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے ایاکم والبطانہ فإنہا تقسی القلب، تقسی القلب۔ تو اب کتنے لیول ہو گئے؟ پہلا دل پر سیاہی آنا، دوسرا اس سیاہی کا زنگ میں تبدیل ہو جانا، تیسرا اس زنگ کا سختی میں تبدیل ہو جانا، قساوت میں، اور چوتھا ہے اس کے اوپر مہر جباریت کا لگ جانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو مہر کا لگ جانا یہ چوتھی سٹیج ہے، اور فائنل سٹیج دل کے اوپر تالے کا لگ جانا۔ اللہ دل کے گھر کو تالا لگا کے بند کر دیتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو تالے کا لگنا یہ پھر فائنل سٹیج ہے، اس کو دل کی موت کہتے ہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور کئی مرتبہ تو انسان چلتا پھرتا قبر کی مانند ہوتا ہے، جیسے قبر میں مردہ پڑا ہوتا ہے نا، انسان کے لاش کے اندر بھی ایک مردہ ہوتا ہے، تو چلتی پھرتی قبریں۔ شاعر نے کہا لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء۔ کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کو مردہ نہیں کہتے، مردہ تو کہتے ہیں کہ جو خود زندہ ہو، دل اندر سے مردہ ہو، یہ اصل مردہ ہے۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ دل مردہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اب دل زندہ بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ تالا لگ گیا تو اب ہمیشہ کے لیے ختم، نہیں، یہ تالے کھل بھی جاتے ہیں، یہ ظلمتیں دور بھی ہو جاتی ہیں، یہ سختیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے کیا اعمال ہیں؟ پہلی بات کہ دل کو احساس زیاں حاصل ہو، احساس زیاں حاصل ہو کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوائنٹ لکھے ہیں کہ جس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ندامت کا رونا، اور اس کے پروف میں حدیث مبارکہ ہے الحزن جلاء القلوب، کہ یہ جو غمزدہ ہونا ہوتا ہے نا گناہ پہ، یہ دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تو رونا دلوں کی جلا ہے۔ اجتناب معصیت، قال الحکماء من ترک الذنوب رق قلبہ، تو جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ من غض بصرہ للہ اورثہ حلاوۃ الایمان یجدھا فی قلب الی یوم یلقاہ، جو اپنی آنکھ غیر محرم سے بند کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عبادت کی حلاوت اصل میں قلب کا نور ہوتا ہے۔ تو غیر محرم سے نظریں بچانے سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ پھر کثرت ذکر، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ پھر ہے تلاوت قرآن۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے،
صحابی نے پوچھا، قالو کہنے لگے صحابہ جو تھے، فما جلاؤہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی کیا ہے، اس کو زنگ کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ فما جلاؤہا، قال نبی اسلام نے فرمایا تلاوت القرآن، یہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، اس لیے قرآن کا ایک نام روح بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو جیسے جسم کی روح جسم کو زندہ کر دیتی ہے، یہ قرآن باطن کی روح ہے، یہ انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ قال عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن وحرکوا بہ القلوب، قرآن کی تلاوت کرو اور اس سے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی ظلمت سے صاف ہوتے، پاک ہوتے، تو تم قرآن کی تلاوت سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا۔ پانچواں ہے کہ انسان بھوکا رہے، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے، روزہ رکھے بھوکا رہے دل منور ہوتا ہے۔ چھٹا ہے تہجد کی دعا، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے۔ اور ساتواں ہے صحبت صلحاء، نیکوں کی صحبت، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے۔ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ یہ انسان کے دل کو ہی اللہ نے مقام دیا کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی تجلیات کو لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل و دستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یہ دل اللہ کی تجلیات کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ گھر جو ہے ان کا۔ مفسرین نے جواب دیا کہ اگر گھر بنا کر کسی کو کرائے پہ دیں تو کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اس گھر کو صاف کرنا، تو اللہ نے یہ دل ہمیں دیا ہے دنیا میں اور فرمایا کہ دیکھو گھر میرا تھا، تمہیں دے دیا، اب اس کرائے کے گھر کو صاف رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہر عورت گھر کو صاف کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے روزانہ نکالتی ہے، ویکیوم کرتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، کارپیٹ کلین کرتی ہے، فلاں کلین کرتی ہے۔ ظاہری گھر کے لیے اگر 6 گھنٹے نکال سکتے ہیں تو من کے گھر کے لیے 1 گھنٹہ کیوں نہیں نکال سکتے بھائی؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس دل میں کسی غیر عورت کی تصویر ہو اللہ کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے دل سے ان تصویروں کو نکالنا پڑے گا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ میل دل کے اندر اپنی نسبت کا نور ڈالنا بھی پسند نہیں فرماتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کر کے لاؤ. جس طرح بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے ابرہہ چلا تھا تو اللہ نے ابابیل کو بھیج کر حفاظت کی تھی. اسی طرح شیطان کی مثال ابرہہ کی مانند وہ ہمارے دل پر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے تو ہمیں بھی اس ابرہہ کو نیست و نابود کرنا چاہیے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے ساتھ. انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم اس کلمے کے تیر لگائیں اس کے اوپر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تیر بن بن کے لگیں گے اس کو، اور یہ ابرہہ بھی حقیقت میں ہم سے دفع دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بندے سے جان مال خریدا مگر دل کے خریدنے کا تذکرہ نہیں. اتنا کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو بھائی اللہ نے گھر کیوں نہ خریدا؟ تو مفسرین نے لکھا وہ اس لیے کہ اللہ نے دل کو اپنے لیے وقف کر لیا ہے، اور جو وقف کی چیز ہوتی ہے اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا. اس لیے اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. ہے ہی وقف کی زمین، اس کا کیا تذکرہ کرنا، یہ تو ہے ہی میرا. اچھا ایک بات رکھیں، جس کا گھر ہوتا ہے ماسٹر کی اسی کے پاس ہوتی ہے. یہ پروف ہے نا، جس کا گھر ہوتا ہے تو ماسٹر کی کس کے پاس ہوتی ہے؟ اسی کے پاس. اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے جنت بنائی، اس کی کنجی رضوان کو دے دی. اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اس کی کنجی مالک فرشتے کے حوالے کر دی. اللہ نے بیت اللہ بنایا، اس کی کنجی بنی شیبہ کے حوالے کر دی. اللہ نے انسان کا دل بنایا، اس کی کنجی اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھ دی. تو انسان کے دل کی کنجی اللہ کے پاس ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے دل بند کر دیتا ہے، دل کھول دیتا ہے. ماسٹر کی اپنے پاس رکھی. یہ تمہارا دل میرا گھر ہے، میرے پاس. اچھا بھائی، اگر گھر ہے اللہ کا اور کنجی اسی کے پاس ہے تو ہم اسے صاف رکھیں تو ہمیں انعام بھی تو ملنا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو قلب کو صاف رکھنے کا کیا انعام ہے؟ قلب کو صاف رکھنے کا کیا انعام ہے؟ مشائخ نے لکھا کہ قلب کو صاف رکھنے کا انعام اللہ کا دیدار ہے. جتنا دل صاف ہوگا اتنی باطن کی نظر تیز ہوگی. آپ غور کریں کہ جتنی ظاہر کی نظر تیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز کی خوبصورتی سے انسان اتنا لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کو نظر ہی نہیں آتا وہ پھول کی خوبصورتی کو کیا دیکھ سکے گا؟ یہ نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے تو اس کو رنگ اچھا نہیں نظر آئے گا، شیڈ اچھے نہیں نظر آئیں گے، اس کی جو نزاکت ہے پھول کی وہ نظر نہیں آئے گی. وہی لطف اندوز ہوگا جس کی نظر 6x6 ہوگی. تو جس طرح 6x6 نظر ہونے سے ظاہری چیز کی خوبصورتی سے انسان انجوائے کرتا ہے، قیامت کے دن انسان کے دل پر تھوڑی میل ہوگی تو زیادہ اللہ کا جمال دیکھے گا، زیادہ میل ہوگی زیادہ اس کو کمی ہوگی، حتیٰ کہ ساری میل ہوگی تو اللہ کے دیدار سے ہی محروم ہو جائے گا. جیسے کیٹریکٹ آ جاتا ہے نا تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ گناہوں کا کیٹریکٹ دل پہ ایسا آئے گا اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا. اس لیے والدینا مزید کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وجاء بقلب منیب، قلب منیب والے کے ساتھ ہے. ہر ایک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا. جو رجوع کرنے والا دل لایا اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں بستر، رضائیاں، کمبل ڈالتے ہیں، ان کو تالا بھی کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ کیا قیمت ہے ان چیزوں کی. اور عورتوں کا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جیولری باکس، یا اللہ، اس کو تالا، پھر جس ٹرنک میں اس کو رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر جس کمرے میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، جس گھر میں وہ کمرہ گھر کو بھی تالا.
اس چھوٹے سے جیولری باکس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈائمنڈ ہوتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے. تو صندوق کی قیمت اس کے اندر کی چیزوں کی قیمت پر ہوا کرتی ہے. اب یہ ہماری باڈی ایک صندوق ہے. اب اگر اس میں ہم نے دنیا کی محبت بھر دی تو اللہ کے ہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں. تو اس بندے کی اللہ کے ہاں پھر کیا ویلیو ہوگی؟ اور اگر اس کے دل کو ہم نے ہیرے کی طرح چمکا لیا تو یہ جسم اب جیولری باکس بن گیا. اب اللہ کے ہاں اس بندے کی بڑی قیمت ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علیہ ثیاب لا تباع جمیعها بفلس لکان الفلس منہن اکثر. میرے اوپر کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو اگر تم بیچو تو ان کپڑوں کی قیمت 1 درہم بھی نہیں بنے گی. ایسے کپڑے ہیں، مگر ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے. فیہن نفس لا تقاس ببعدها نفوس الورا کانت اجل و اکبر. اس کے جو اندر جان ہے نا، اگر تم اس کی قیمت لگاؤ گے تو دنیا میں تمہیں سب مل کر بھی اس کے برابر قیمتی نہ مل سکیں گے. شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا، مغل بادشاہو تمہارے خزانے ہیرے چاندی جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، اس دل کی قیمت تمہارے سارے خزانے مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں پھر یہ قیمتی ہو جاتا ہے. اس لیے اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. تو دل زندہ ہوتا ہے تو اس میں نیکی کا شوق ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے تو نیکی کرنا انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اب آخری بات، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں حال العبد فی القبر، حال العبد فی القبر کحال القلب فی الصدر. حال العبد فی القبر کحال القلب فی الصدر. جیسے سینے میں دل کی کیفیت ہوگی ایسے انسان کی قبر میں کیفیت ہوگی. اگر ہمارے سینے میں دل مردہ ہے قبر میں جا کے ہم بھی مردہ ہوں گے، اور اگر ہمارا دل زندہ ہے قبر میں جانے کے باوجود ہم وہاں پر زندہ ہوں گے. اللہ والے قبروں میں جانے کے باوجود زندہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیر. اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ قلب کی موت کی یہ علامت ہے کہ انسان سے نیکی رہ جائے تو دل کو غم نہیں ہوتا، گناہ صادر ہو جائے دل کو ندامت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بھی قدر عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا، ہمارے دلوں کو اندھا کر دیا. اے کریم، ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ان کو منور فرما دیجئے. اللہ، ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دیجئے، خشوع والی نمازیں عطا فرما دیجئے، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے. کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. رب کریم، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما.
جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، زیادہ وقت گزار بیٹھے، چند راتیں باقی رہ گئیں۔ میرے مولا ہم بڑی امیدیں لے کر آئے اعتکاف میں کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، دل کو چمکائیں گے، وقت تو گزرتا جا رہا ہے۔ میرے مولا ہمارے عملوں سے کچھ نہیں ہونا، آپ کی رحمت سے ہونا ہے۔ اے کریم رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے مسکینوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے۔ اللہ آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ آپ کے در کے سائل ہیں۔ میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔